السلام علیکم گائز، ہمارے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، تو اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں دائم شفیق۔ تو دائم شفیق، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ اور آج یہی ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، اور ہمارے ملک کا ایجوکیشن سسٹم کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، کیا کیا اس میں کمیاں ہیں اور کس طرح ان کمیوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج میں بات کروں گا۔ فرسٹ آف کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اسکل لرننگ کی بہت کمی ہے۔ پراپر ایک ریپیٹیڈلی ایک ہی چیز کو بار بار ہمیں وہی پڑھایا جاتا ہے، وہی ایک کلاس گئی ہے، دوسرے بچے آ رہے ہیں، دوسرا بیچ آ رہا ہے، وہی چیز وہی سیم کام بار وہی پڑھا جا رہا ہے، کوئی مطلب پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اسکول ایک تعلیمی ادارے سے بڑھ کے اب ایک بزنس بن چکا ہے، جہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف ایک محض کلائنٹ کے طور پہ ہیں، اور آپ ایک سیلر بن چکے ہیں بس، جو بس پیسے چھاپنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ایجوکیشن سے ان کا کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ تو اسکل ایجوکیشن کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اسکول لائف میں اسکل ایجوکیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کس قسم کی اسکل ایجوکیشن ہونی چاہیے اسکول لائف میں، فرسٹ گریڈ سے لے کر میٹریکولیشن تک؟ لیکن اسکلز میں سب سے پہلی بات آپ کو مطلب بیسک اسکلز کہ آپ جو پریکٹیکل لائف میں آپ سروائیو کر سکیں، یا کوئی ایسا اسکل جو آپ کو آگے جا کے جس سے پریکٹیکل لائف میں آپ آسانی ہو سکے، آپ انکم جنریٹ کر سکیں، یا کچھ بھی سچ ایز کوئی کسی بھی قسم کی ویب ڈیولپنگ ہوگی، یا کوئی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کچھ بھی، مطلب ہاں کوئی مارکیٹنگ کورس ہو گیا، یا کچھ اس طرح جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کو کام آئے۔ ٹھیک ہے، نہ کہ ایک ہی سمپل سا کنسیپٹ جو ہمیں بار جو رٹا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو ٹیچرز اور اساتذہ کے حوالے سے آج کل کے معاشرے میں استاد جو ہیں، استاد اکرام جو ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ان کا رویہ کیسا ہے، یا وہ اسکول میں اب کیسا بیہیو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا وہ کیا توقع رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ بالکل، ان میں بھی دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ اسکول میں آپ۔ تو گورنمنٹ اسکول میں یہ ہوگا کہ آپ بے شک فیس نہیں دے رہے، لیکن آپ کو اس معیار کی تعلیم بھی نہیں دی جائے گی۔ بے شک، بالکل۔ اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ کو جس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ، اس کے ڈبل یا ٹرپل پیسے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو یونیفارم سے لے کے ایک چیز، اپنی کاپیز، بکس، سب کچھ آپ کو اسی اسکول سے بائی کرنی ہے، یا اسی اسکول کے کوئی ریفرل جو بک شاپ ہے وہیں سے آپ نے بائی کرنا ہے سب کچھ، وچ از ویری کاسٹلی۔ اور یہاں تک کہ آپ کو سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی اکثر منع کر دی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے، آپ نے جب تک اس کو ایک اسکول کی فرینچائز سے پرچیز نہیں کیا ہوا تب تک آپ یہ نہیں لا سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے، اکثر ہم نے بھی یہ فیس کی ہے اپنے مطلب زمانے میں، کہ اسکولوں میں اکیڈمی سسٹم جو ہوتا ہے، ٹیوشن سسٹم جو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ فضا غورس بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کلاس میں اتنا اچھا پرفارم اگر ایک بچہ نہیں کر پا رہا تو اس بچے کے ظاہر سی بات ہے پی ٹی ایم میں پیرنٹس آئیں گے، اور ان کو ظاہر سی بات ہے ایک شکوہ رہے گا کہ بھائی ہم نے اتنے فیس دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، تو ہمارا بچہ اس طرح کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا جیسے باقی بچے کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی ایک سمپل سولوشن ہوتا ہے جو کہ آپ کو اور پیسے مانگنے پر مجبور کرتا ہے کہ جی آپ کا بچہ ڈل ہے یا یہ ہے، لیکن اس کا پڑھائی میں دھیان لگتا ہے، لیکن وہ جو ہے ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو اس کا بہترین حل ہے آپ اسے اکیڈمی یا ٹیوشن میں ڈال دیں، اور اس ٹیوشن یا اکیڈمی کا بھی وہ اپنی طرف ہی اشارہ کریں گے اور اپنا یہ ریفرل دیں گے کہ آپ ہماری ٹیوشن یا ہماری اکیڈمی میں آئیں، فلاں بچہ ہمارے سے پڑھ کے گیا ہے، اس کے نمبر دیکھ لیں، فلاں بچہ ہمارے سے پڑھ کے گیا ہے۔ اچھا، اس بات سے آپ بھی متفق ہوں گے شاید کہ ایک بچہ اگر اسکول کی اکیڈمی میں پڑھائی کر رہا ہے، ٹیوشن میں پڑھائی کر رہا ہے آفٹر اسکول،
تو اس کو ٹیچرس کلاس میں زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں, وہ ایک طرح کا لاڈلا بچہ بن جاتا ہے, تو اس کے مطلب اکثر ہوتا ہے اس کی غلطیوں کو بھی چھپا دیا جاتا ہے. بھئی یہ دیکھیں یار یہ بچہ ٹیوشن پڑھتا ہے ہمارے پاس تو کتنا اپنا نام خراب نہ ہو. ہاں بالکل, یہ چیز بھی بہت زیادہ آ گئی ہے کہ اگر اب 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پہ, جس میں دونوں بچوں کو اب جو آج کا دیا گیا سبق ہے وہ نہیں آتا, ایسا ہی ہے, لیکن ایک بچہ وہی ٹیوشن جا رہا ہے جس ٹیچر نے وہ سبق دیا ہوا ہے, اسی ٹیچر کے پاس وہ ٹیوشن یا اکیڈمی جا رہا ہے. یہ موسٹلی میں 1-2 اسکول دیکھے ہیں, اس کے بچوں کو سبق بالکل مطلب وہ کہتے ہیں نا فر ٹھیک ہے, اس کو سبق بالکل یاد ہے. جب میں نے اس سے کہا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے, یا بچہ خاموش ہو گیا. ایکسپلین دا ٹاپک, ہاں وہ ایکسپلینیشن نہیں ہے, ایکسپلینیشن نہیں, لیکن اس کو سبق سارا یاد ہے. ہاں وہی بات ہے نا, رٹا سسٹم جو ہے ہمارا چل رہا ہے, وہی چیز ہے. اور دوسری بات کہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. اکثر اسکولز میں ایک بورڈ, پراپر بڑا سا بورڈ لگا دیا جاتا ہے فرنٹ پہ, ہدایات, ہاں, اور اس پہ یہ رولز ہیں, ان کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے, اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ رولز کیا ہوتے ہیں, کلاس ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک لوور کلاس بچہ آ رہا ہے, اس کے پاس ایک یونیفارمس کا گندہ ہے یا اس طرح وہ, تو اس لوور کلاس بچے کو اتنا ہی ڈانٹا جائے گا, اتنی ڈانٹ, بٹ ایون گھر بھیج دیا جاتا ہے, آنے بھی نہیں دیتے. اور وہیں پہ ایک اپر کلاس بچہ آ رہا ہے جو کھاتے پیتے گھرانے سے ہے یا تعلقات زیادہ ہیں اس کے, تو وہ چیز اس بچے کے ساتھ اتنی نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو وہ بچہ جی نیکسٹ ڈے پیرنٹس کو لے آئے گا اور وہ بات رفع دفع ہو جائے گی. ٹیچرس کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے مطلب کیا آپ کا خیال ہے؟ آج کل اسکولوں میں جو ٹیچرس ہائر ہوتے ہیں تو ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کوالیفیکیشن کی؟ اچھا, یہ گورنمنٹ اسکولز میں اگر دیکھا جائے تو کوالیفیکیشن کافی میٹر کرتی ہے. اگر آپ, کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں ہائریز بہت کم آتے ہیں اور زیادہ تر وہی پرانے ٹیچرز ہوں گے, اور اگر نیو آئیں گے بھی تو ان کے ہی ریفرنس سے آئیں گے. جبکہ پرائیویٹ اسکول میں کوئی مطلب اتنا دیکھا نہیں جاتا کوالیفیکیشنز پہ. اکثر موسٹ آف ٹیچرز اونلی میٹرک پاس, یا اگر کوئی زیادہ پڑھا کسی ایم اے یا ہاں ماسٹرز کے بیسک لیول ڈگری ایف اے تک ہوتا ہے بیسک. ہاں بالکل. تو زیادہ ٹیچرز ہمارے وہ آ رہے ہوں گے, اور اتنے سبجیکٹس کے الگ الگ ٹیچرز بھی نہیں ہوں گے. ایک ہی ٹیچر 3-4 پیریڈز لے رہا ہے, وہی سبجیکٹ میں بار بار پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ مطلب ایک پیریڈ میں آپ کا کام سارا نہیں مکمل ہوا تو اگلا پیریڈ بھی میرا ہی ہے, تو میں اس کو اسکپ کروا کے یہ والا آپ کو کام کرواؤں گی. اور ان دی اینڈ آف دا ایئر آپ کو یہ رزلٹ ملتا ہے کہ آپ کا سلیبس کور نہیں ہے اور آپ کے فائنلز قریب آ گئے ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کو ہی پھر برڈنائز کرنے والی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو پرائیویٹ سیکٹرز میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک بہت اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے کہ ٹیچرز ہر مہینے آلموسٹ ٹیچرز نہیں آ رہی ہوتی ہیں, یا نئے ٹیچرز, اب ایک ٹیچر کے ساتھ آپ اس کے پڑھانے کے طریقے کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, جب فوراً وہ ٹیچر چینج ہو جاتا ہے اور کوئی نئے کنسیپٹ کے ساتھ نئے طریقے کے ساتھ پڑھانا شروع کرتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کچھ خاص اس کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے, یا وہ چیپٹر یا وہ اسپیسیفک ٹاپک آپ کو نہیں آتا, اور پھر جب ایگزامز آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مجبوراً اس کا رٹا لگانا پڑتا ہے اینڈ آل دیٹ. بہت خوب, بہت خوب. ماشاء اللہ ویورز آپ نے بھی دیکھا سنا, مسٹر دائم نے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بتایا, ہمیں ایلوبریٹ کیا. تو امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا, اور میری ان تمام اسکولوں سے یہ گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے مستقبل سے برائے مہربانی مت کھیلا جائے, کیونکہ وہ کل کو بڑے ہو کے اگر وہ کسی مقام پر پہنچیں گے تو آپ کے ہی اسکول کا نام روشن کریں گے وہ.
وہ دوسروں کو بتائیں گے یار میں فلانے اسکول سے پڑھا ہوں, میں ABC اسکول سے پڑھا ہوں, میں فلانے اسکول سے پڑھا ہوں. تو یہ مہربانی کریں جتنے بھی اسکول ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں اسپیشلی, ان سے یہ گزارش ہے کہ یا تو ایجوکیشن والا اسٹاف رکھیں, اچھی کوالیفیکیشن والے اسٹاف رکھیں, ٹھیک ہے, پراپر ایک سسٹم کے تحت چلیں, ٹھیک ہے, تاکہ بچوں کا مستقبل سیکیور ہو. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور سبسکرائب بھی کریں. سجیسٹ لازمی کریں کہ آنے والی ویڈیوز کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہیں, اور کوئی چھوٹی موٹی کمی کو ہو تو پوائنٹ آؤٹ کریں. اینڈ ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. ٹل دین اللہ حافظ.